الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ پاکستان تحریک لبیک نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں یہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو حکومت نے اقدام کیے ہیں احتجاج سے پہلے، لانگ مارچ سے پہلے، تو حکومت نے لگتا ایسے ہے کہ شاید عجلت میں فیصلے کیے ہیں کہ اسلام آباد کے تمام داخلی راستوں کو کنٹینر رکھ کر سیل کر دیا گیا ہے۔ اور تحریک لبیک کا موقف کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور جس میں کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں، جس میں تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی شامل ہے، اور خاص کر جو اہم مسئلہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے، یہاں سے نکالنا ہے۔ حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا، اور جس کے بعد معاملات جو ہے وہ معمول پر آنا شروع ہوئے۔ اور اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو عمل درآمد کرنا تھا، یعنی کہ جو وعدے کی پاسداری کرنی تھی، اس پر تاحال عمل نہیں ہوا، اور جس کے باعث تحریک لبیک پاکستان نے اپنا احتجاج ملک بھر سے احتجاج کی کال دی ہے، اور اسلام آباد میں ایک دفعہ لانگ مارچ کی اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور فیض آباد جو ایک دھرنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے تحریک لبیک کی، تو وہاں پر جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے اور اسلام آباد سے جانے کے لیے، تمام راستوں کو حکومت پاکستان نے، اداروں نے بالکل سیل کر دیا ہے اور بند کر دیا ہے، تاکہ کوئی شخص نہ وہاں تک پہنچے اور نہ ہی کوئی شخص وہاں سے یہاں آئے۔ ایون کہ حکومت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک کا جو لانگ مارچ ہے اس کی کسی قسم کی کوریج نہیں کی جائے گی، اور میڈیا کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے بعض علاقوں میں جو حکومت کی جانب سے موبائل سروس معطل بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اب کیونکہ تحریک لبیک کا جو لانگ مارچ ہے لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہے، اور ظاہر جگہ جگہ راستوں پہ رکاوٹیں بھی کھڑی ہوں گی، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا لانگ مارچ، ان کا یہ احتجاج اسلام آباد تک پہنچے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے تحریک لبیک کی طرف سے جہاں قافلوں کو روکا جائے وہیں پر اپنا احتجاج شروع کر دیا جائے۔ اور یہ حکومت نے دوسری طرف، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اسلام آباد یا فیض آباد کی طرف جو جانے والے تمام راستے ہیں ان کو حکومت نے کنٹینر رکھ کر اور بلاک رکھ کر، سیمنٹ کے بلاک رکھ کر راستوں کو بالکل بلاک کر دیا تاکہ کوئی وہاں پر لوگ نہ پہنچے۔ جمعہ نماز کے بعد فیض آباد میں لوگ اکٹھے ہوئے، اور پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ راولپنڈی میں بھی جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، ملک بھر میں جہاں بھی تحریک لبیک کے کارکنان ہیں ان کی گرفتاری بھی جاری ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا کہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، بلکہ اس کا بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے جو مین مرکزی کردار ہے وزارت مذہبی امور پیر نور اللہ قادری صاحب ہیں، وہ بھی شاید رابطہ کریں گے۔ اور اس حوالے سے وزیر داخلہ کو بھی وزیر اعظم نے فوری طور پر وزیر اعظم ہاؤس طلب کیا تھا، بلایا تھا، اور جو احتجاجی تحریک اور جو دھرنا ہے تحریک لبیک کا اس حوالے سے ان سے مشاورت کی اور ضروری ہدایت بھی تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے تحریک لبیک کے پر ایک طرف سے تو پابندی عائد کی ہے، دوسری جانب حکومت نے ایک ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے، اور تب جا کے اس کی جو پابندی کا جو فائنل مرحلہ ہے وہ طے ہوتا ہے۔ اور حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک لبیک کوئی کل عدم تنظیم نہیں ہے، تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے۔ انہوں نے اپنے گوشوارے بھی جمع کیے ہیں، اور انہوں نے اپنا منشور بھی پارٹی کا جمع کرایا ہے۔ اور جو ہم نے گزشتہ الیکشن جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے، جہاں حکومت کے امیدوار کو فائدہ ہو سیاسی طور پر، یعنی کہ جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں، تو وہاں پر تحریک لبیک کا جو امیدوار اگر سامنے آتا ہے تو وہ اس کو یہ کہہ کے وڈرا یا اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ بین آرگنائزیشن سے ہے۔ جہاں یہ کوئی دوسرا امیدوار مضبوط ہو اور اس امیدوار کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیوائیڈ ہو، تو تحریک لبیک کا اگر امیدوار ہو
تو وہاں پر حکومت جو ہے اس کو گو ہیڈ دیتی ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، تاکہ جو مخالف امیدوار ہے اس کا ووٹ بینک تقسیم ہو، تاکہ پی ٹی آئی کی جو جیت ہے اس کو یقینی بنائی جائے۔ بہرحال احتجاج کا دھرنا ہے، اور جو سردیاں ہیں ویسے بھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے، سردیاں ہیں، گرمی نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہمارے لیڈران ہیں، سیاسی قیادت ہو، جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سردیوں میں تاکہ جب باہر نکلا جائے تو کوئی گرمی نہ لگے، اے سی کے بغیر کیونکہ ہماری سیاسی قیادت رہ نہیں سکتی، جس کی وجہ سے وہ منتخب کرتے ہیں کہ سردیوں میں احتجاج کیا جائے۔ اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کا بھی احتجاج انہوں نے اپنی کال دی ہوئی تھی، آج اسلام آباد کے لیے پی ڈی ایم نے احتجاج کی کال دی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو احتجاج کی کال تھی اس میں صرف 12 لوگ اس میں شریک ہوئے، اور اس کی جو آج کی احتجاج کی کال ہے اسلام آباد میں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ تحریک لبیک کا احتجاج لانگ مارچ زور شور پہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، اور ان سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی حکومت کس طرح پاسداری کرتی ہے، بجائے پاسداری کرنے کے بجائے بلکہ ان کے ساتھ پنج آزمائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور تحریک لبیک کے جو کارکنان رہا کرنے تھے اور تحریک لبیک کی جو قیادت رہا کرنی تھی، تاحال حکومت نہ ہی کارکنوں کو رہا کیا اور نہ ہی ان کی قیادت کو رہا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، بلکہ ایک اہم بات، اگر آپ نے اسلام آباد کا کوئی سفر کرنا ہے تو یہ تمام تر صورتحال، راستوں کی بلاکنگ اور یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ پنڈی کے راستے بھی بند ہیں، اسلام آباد کے داخلی راستے بھی بند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں۔